ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو قربانی کے موقع پر بکثرت پوچھا جاتا ہے اور اب بھی کئی لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر ہم یہ بھی شامل کر لیں، کئی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میت کی طرف سے کوئی جانور بطور قربانی ذبح کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث آتی ہے ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، کہ امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتا ہوں، اور آپ کی طرف سے اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وصیت کی تھی اور میں یہ عمل جاری رکھوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جناب علی آپ کی طرف سے قربانی بطور وصیت کیا کرتے تھے، وصیت کے بغیر وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ یہ گزارش ہے کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں ایسا راوی ہے کہ جس پہ کلام ہے، اس میں ایسا راوی ہے کہ جو مجہول ہے، تو بہرحال یہ حدیث اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے اور اس کی بنیاد پہ یہ فتویٰ دیا جائے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ میت کی طرف سے کوئی جانور بطور صدقہ ذبح کرنا، یہ عمل کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، سال میں کبھی بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، قربانی کے دن بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ تو جانور اگر آپ میت کی طرف سے بطور صدقہ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میت کی طرف سے جانور بطور قربانی ذبح کرنا، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی جانور بطور قربانی ذبح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں پہ آپ کی توجہ اس پہلو کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ ہمیں قربانی کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ قربانی کرنے کی ترغیب کس نے دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو آج کوئی بھی مسلمان جب کوئی جانور بطور قربانی ذبح کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب قربانی کرنے والے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملتا ہے، کیونکہ من دل علی خیر کفاعلہ، خیر کی ہر بات کی تعلیمات آپ نے ہمیں دی ہیں، تو آپ کو ہمارے ایک ایک نیک عمل پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہیں سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے والدین جو فوت ہو چکے ہیں، جن کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے آپ کی دینی تربیت کی تھی، انہوں نے آپ کو قربانی کرنے کے عمل پہ لگایا تھا، انہوں نے آپ کو اس کی ترغیب دی تھی، وہ آپ کے سامنے قربانی کرتے رہے تھے، اسی لیے آج آپ بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ جب آپ قربانی اپنی طرف سے کریں گے تو اس پہ آپ کے والدین کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔